تو میں آج آخر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم جا کدھر ہیں؟ ادارے جب ایک ملک کے ختم ہو جاتے ہیں، ملک ختم ہو جاتا ہے۔ ملک چلتا ہے اداروں کے اوپر، آپ کی بیوروکریسی کے اوپر، آپ کا جوڈیشل سسٹم کے اوپر۔ وہ ادارے جو گورننس کے ادارے ہیں، پولیس کا ادارہ ہے، پولیس سے یہ کام کروانے جا رہے ہیں۔ اچھا، پولیس ہمیں خود آپ آ کے کہتی ہے جی یہ بڑا غلط کر رہے ہیں، ہم نہیں کر رہے، ہمیں پیچھے سے حکم ہے۔ اب یہ پیچھے سے نامعلوم افراد بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پیچھے سے ان سے کام کروا رہے ہیں۔ پولیس والے اب کہتے ہیں، وہ جب ہمارے لوگ جیل میں گئے انہوں نے کہا جی پولیس نہیں کرتی تھی، وہ بعد میں نامعلوم افراد آتے تھے شلوار قمیض میں، وہ آ کے ان کے اوپر تشدد کرتے تھے۔ یہ ہے آج پاکستان کا حال۔ اور کس کو یہ اوپر رکھ رہے ہیں؟ اس ملک کے نامور ڈاکوؤں کو، جن کی سارے پراپرٹیز باہر پڑی ہیں، جن کا پیسہ باہر پڑا ہے، 30 سال سے منی لانڈرنگ کر کے باہر پیسہ لے کے جا رہے ہیں۔ ان کو بچانے کے لیے ملک کے ادارے بھی ختم کیے جا رہے ہیں، سارے انسانوں کے بنیادی حقوق ختم کیے جا رہے ہیں، سارے اداروں پہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ کسی طرح ہم ان کو قبول کر لیں اور کرش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تحریک انصاف کو۔ ایسے پولیٹیکل پارٹیز کرش نہیں ہوتی۔ میں یہ آج ساروں کو پیغام دے رہا ہوں، یہ صرف اور صرف ہم ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ فاطمہ جناح کا جب الیکشن ہوا ایوب خان سے، تو یہ حربے استعمال کیے گئے اس کو ہرانے کے لیے۔ اس کا کیا ہوا نقصان؟ ادھر سے شروع ہوا ایسٹ پاکستان کی علیحدگی۔ مجیب الرحمان ان کے ساتھ تھے، فاطمہ جناح کے ساتھ۔ ایسٹ پاکستان نے فاطمہ جناح کو ووٹ دیا تھا، یہاں حربے استعمال کر کے اس کو ہرایا گیا۔ کیا نتیجہ ہوا اس کا؟ ملک ٹوٹ گیا، کیونکہ وہی مجیب الرحمان آخر میں الیکشن سویپ کر گیا، کیونکہ انہوں نے کہا یہاں تو جمہوریت ہی نہیں ہے، یہاں تو ہماری آواز ہی نہیں ہے۔ اور جب وہ الیکشن جیت گیا، الیکشن فری اینڈ فیئر الیکشن وہ جیت گیا، 1970 کا الیکشن سب سمجھتے ہیں فری اینڈ فیئر، وہ جب جیت گیا اس کی مینڈیٹ ہی مانگنا، ملک ٹوٹ گیا۔ ہم وہی حربے پھر استعمال کیے جا رہے ہیں کہ جو سب سے بڑی جماعت ہے اس کے ڈر سے کہ وہ الیکشن نہ جیت جائے، سارے پاکستان کا نظام کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ ہر وہ ادارہ ختم کر رہے ہیں کہ کسی طرح ان کو جتا دے، چوروں کو، ان کو کسی طرح یا الیکشن ہونا یا یہ جیتے نا۔ یہ جو اب سپریم کورٹ سے ہو رہا ہے، میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ میں نے آئین دیکھ کے، وکیلوں کو کنسلٹ کر کے، آئین کے مطابق میں نے اپنی گورنمنٹ جب ڈیزالو کی، اور اس لیے کہ ہم کام نہیں کر سکتے تھے اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ الیکشن ایک ہی راستہ ہے، اور ابھی میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کے بغیر کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ ہم اپنی گورنمنٹ ڈیزالو کرتے ہیں، ادھر سے پتہ چلتا ہے جی وہ اور ایشو اٹھ جاتا ہے کہ جی وہ 100 موٹو یا نہیں 100 موٹو۔ بھی 100 موٹو میں تو ہماری گورنمنٹ گئی تھی 1 سال پہلے، 100 موٹو میں تو گئی تھی، یہی ججز تھے، تب وہ ٹھیک تھا۔ اب وہ 100 موٹو لیتے تو آپ کہتے جی وہ بجائے یہ فیصلہ کریں جی 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے نہیں، کیا آئین کیا کہتا ہے؟ تو آئین تو واضح ہے، بجائے اس کے اوپر بات کرنے کے کبھی کوئی جی آپس میں ججز کو تقسیم کروا دو، ان کی آپس میں انتشار کروا دو، ملک کا بیڑا غرق کروا دو، کسی طرح الیکشن نہ ہو۔ وہ باہر بیٹھا ہوا جو ہے، اور یہ زرداری ہے، میں بتاؤں ان کا پاکستان میں انٹرسٹ کیا ہے؟ میں پھر سے پوچھتا ہوں، چھٹیاں باہر، جب اقتدار سے نکلتے ہیں پھر باہر بھاگ جاتے ہیں، بڑے بڑے محلوں میں وہاں رہ رہے ہیں، شاپنگ باہر ہیں، سرجریز باہر ہیں، سب کچھ باہر ہے، بزنسز باہر ہیں، اس کے بچے 2 باہر کہتے ہیں پاکستان نیشنل ہی نہیں ہے۔ 3 دفعہ پرائم منسٹر کے بیٹے کہتے ہیں پاکستان نیشنل اس لیے نہیں ہے، یہ جواب ہی نہیں دے سکتے کہ اربوں روپے کی پراپرٹیز کدھر سے آئیں ان کے پاس، اور وہ بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہیں پاکستان پہ، اور وہ فیصلہ کر رہے ہیں لنڈن پلان کے تحت کہ کیونکہ میں الیکشن نہیں جیت سکتا اس لیے الیکشن نہ کرواؤ اور پی ٹی آئی کو کرش کرو، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ جو میری اگریمنٹ ہے وہ پوری کرو، اور اس میں یہ چل رہا ہے، ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، اکانومی بیٹھ رہی، کوئی فکر نہیں ہے کہ ملک کی معیشت تباہ ہو رہی ہے۔ نہ پاکستان 80% پاکستان کا بزنس مین کہتا ہے کہ ہمیں اس گورنمنٹ پہ اعتماد ہی نہیں ہے، لیکن پھر ان کو بٹھایا ہوا نہیں جی وہ تو ابھی اکتوبر میں نہیں آگا، الیکشن اور آگے جا رہے ہیں، جب تک یہ جیتیں گے نہیں، جب تک غلط فہمی یہ ہے کہ کہیں یہ لوگ تھوڑی دیر کے بعد شاید ان کو اچھا سمجھنا شروع ہو جائے۔ وہ کیسے اچھا سمجھیں گے؟ کون سی چیز کریں گے کہ ملک کو اس دلدل سے نکالیں گے؟ ان کے پاس تو راستہ ہی کوئی نہیں۔ آپ
اور ان کے لیے ملک کے آئین کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش ہو رہی ہے، عدلیہ کو بھی تقسیم کرنے کی، ادارے بھی ختم، فنڈامنٹل رائٹس بھی ختم، ہمارے اوپر بھی 144 کیسز. اور پھر سے میں کہتا ہوں کہ ملک کا مذاق اڑا ساری دنیا میں، ساری دنیا میں پاکستان. اب کیا مجھے یہ بتائیں، جب یہ کہے گئے گورنمنٹ کہے گی کہ ہم سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانتے، تو کس انویسٹر نے پاکستان میں آنا ہے؟ جب آپ ایک انویسٹر کو جب پاکستان کی جسٹس سسٹم میں اعتماد ہی نہیں ہے، وہ کون اپنا پیسہ لے کے آئے گا پاکستان میں؟ پاکستانی اپنا پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں، وہ جا کے باہر انویسٹ کر رہے ہیں. اور پھر جس ملک کے اندر اگر یہ چیزیں وہ سنیں کہ ایک ایکس پرائم منسٹر کو غداری میں اس لیے اس کے اوپر کیس کر دیا کیونکہ اس نے ڈرٹی ہیری اور وہ سائیکوپیتھ لکھ دیا ہے، دنیا مذاق اڑائے گی. اس کو بنانا ریپبلک کہتے ہیں. بنانا ریپبلکس میں انویسٹمنٹ نہیں آتی. بنانا ریپبلکس میں سے سارے ان کے لوگ پیسے چوری کر کے باہر بھیج دیتے ہیں، منی لانڈرنگ کرتے ہیں. وہاں ساری جگہ شریف اور زرداری بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے میں آج آخر میں یہ بات کہتا ہوں کہ جو ملک ہمارا 1 سال میں جہاں آج پہنچا ہے، کوئی سوال پوچھے گا اس آدمی سے جس نے کہا جی عمران خان بڑا خطرناک ہے اس لیے میں نے فیصلہ کیا، اور اس لیے اس نے فیصلہ نہیں کیا، اس نے فیصلہ اور وجوہات سے کیا تھا. وہ ایکسٹینشن اس کا بہت بڑا وجہ تھی، وہ اپنی ایکسٹینشن چاہتا تھا. شہباز شریف نے اسے شیورٹی دی ہوئی تھی. وہ اور بات ہے کہ نواز شریف اڑ گیا. پلان سارا ایکسٹینشن کا تھا. یہ سارا ڈرامہ اس کے لیے ہوا ہے، ذات کے لیے ہوا ہے. یہ ملک کو آج پہنچایا صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے، اور پوری سازش اس کے لیے کی گئی تھی. تو آج کوئی پوچھے گا اس کو کہ جدھر آج پاکستان ہے 9 لاکھ لوگ ہمارے پروفیشنلز ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں یہ پچھلے چند مہینے میں، امید چلی گئی ہے پاکستان سے. شوکت خانم سے 4 ہمارے کنسلٹنٹس چھوڑ گئے ہیں. یاد رکھیں کہ جو کینسر کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں دنیا میں ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. بڑی مشکل سے ہم ان کو لے کے آتے ہیں پاکستان، کیونکہ ایک کہیں معمولی سا بھی جو آنکولوجسٹ ہوتا ہے کینسر کا ڈاکٹر، اس کی معمولی سے کہ بھی وہ تنخواہ ہوتی ہے جو ہم پاکستان میں نہیں دے سکتے، تو مشکل سے ان کو لے کے آئے. تو یہ جو حالات دیکھ کے 4 ہمارے ڈاکٹر چھوڑ کے چلے گئے، مایوس ہو گئے ہیں. تو کیا کوئی اس کو ذمہ دار ٹھہرائے گا کہ تکبر کے اندر فرعون بنا ہوا کہ میں نے فیصلہ کیا جی ملک کی بہتری کیا ہے؟ اور اس کے لیے آج جو ہمارے حالات ہیں، کوئی اس کو کوئی ادارہ ذمہ دار ٹھہرائے گا؟ کیا یہ قانون سے اوپر ہے؟ ان کو کوئی پوچھ نہیں سکتا. حمود الرحمان رپورٹ 25 سال کے بعد جو ملک ٹوٹ گیا تھا ہندوستان میں چھپی تھی، پاکستان نہیں آئی تھی، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ جب تک ایک معاشرے میں تنقید نہیں ہوتی معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا. جو ساری ڈکٹیٹرشپس دنیا میں فیل ہوئی ہیں ان کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ڈکٹیٹرشپس کے اندر تنقید نہیں ہوتی. جب تنقید نہیں ہوتی معاشرہ سکڑ جاتا ہے. یہ جو جمہوریت کی خوبی ہے یہ کہ وہ تنقید ہوتی ہے اور تنقید سے اپنی صلاحیت کرتا ہے معاشرہ. یہاں جب تک ہم یہ سمجھیں گے کہ جی وہ ایک سپر کنگ تھا، وہ جو مرضی فیصلہ کرے، ذمہ دار کسی اور کو ٹھہراؤ، اور وہ آرام سے کسی باہر والے ملک میں اچھی ہوائیں لیتا پھرے، کبھی بھی ملک آگے نہیں بڑھے گا. اور آج خاص طور پہ پاکستان کی اس برے وقت میں جو سب سے خوشائن چیز وہ یہ کہ پہلی دفعہ میں نے 1 سال میں جو چیز چینج دیکھا ہے کہ ہماری عوام جاگ گئی ہے، ایک شعور آ گیا ہے. ہمارا نوجوان سوشل میڈیا کی وجہ سے اور یہ 1 سال کی کیمپین میں وہ نوجوان ایک ایشو سمجھ گیا، بچے سمجھ گئے ایشوز، اسکول کے بچے، وہ شعور ہے جو کبھی پہلے بڑوں میں نہیں تھا. اور اس سے بھی بڑی چیز کہ ہماری خواتین گھروں کے اندر انقلاب آ گیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے خوشائن چیز ہے جب ایک قوم جاگ جاتی ہے اور جب اس کو سمجھ آ جاتی ہے حقیقی آزادی کیا ہے. حقیقی آزادی انصاف سے آتی ہے جب ایک معاشرے میں آپ کے بنیادی حقوق کی حفاظت کرتا ہے آپ کے عدالتوں کا نظام، وہ لوگ آزاد ہو جاتے ہیں. وہ اس کو لیول پلینگ فیلڈ کہتے ہیں، وہ معاشری ترقی کرتے ہیں. تو اس وقت لوگ سب سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہمیں آزادی چاہیے، ہم ایک
ہم بنیادی حقوق چاہیے, ہمیں انصاف چاہیے, ہمیں یہ جو کلاس ہے قانون کے اوپر بیٹھی ہوئی, ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. یہ جو چھوٹے سے لوگ ہیں جو ملک کے فیصلے کرتے ہیں, چوری کریں تو NRO مل جاتا ہے, قانون توڑیں تو اپنی FIR, ایکس پرائم منسٹر FIR نہیں درج کروا سکتا کیونکہ وہ خاص کوئی آدمی تھا جس نے جو مرضی کرے تو اس کو ہمارا قانون کا نظام نہیں پکڑ سکتا. یہ ہے ظلم پاکستان کا, اور یہ جب تک چینج نہیں ہوگا ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے. جب تک ہم اس ملک میں رول آف لا نہیں لے کے آتے. 1 سال کا ہمارا تجربہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ رول آف لا جس معاشرے میں نہیں ہے اس میں تباہی ہے, اور 1 سال میں جو قتل ہوا ہے وہ رول آف لا قتل ہوا ہے. ان چوروں کو اوپر بٹھانے کے لیے اس ملک کے اوپر جو ظلم ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ان کے لیے ایک اور قانون بن گیا ہے, ان کی ساری چوریاں معاف ہو گئی ہیں. وہ ایک خاتون پھری جاتی ہے, وہ کھلے عام عدلیہ کو برا بھلا کہہ رہی ہے, ججز کو برا بھلا کہہ رہی ہے, وہ کوئی نہیں پکڑ سکتا اس کو, کیونکہ وہ اس کو اس کیٹیگری میں رکھ دیا ہے, وہ قانون سے اوپر ہے. وہ چوری بھی کریں, آج تک نہیں بتا سکے کہ لندن میں اربوں روپے کی پراپرٹیز کدھر سے آئی ہیں, وہ نہیں بتا رہے. وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کسی کی جرت کیسے پڑی کہ ہمیں سوال بھی پوچھ لیا. وہ یہ اوپر یہ خاص لوگ ہیں, باقی لوگوں کے پاس حقوق ہی نہیں ہے. اور جب مرضی جیل میں پکڑو, رات کو اٹھا لو, گھروں میں گھس جاؤ, 3 بجے اٹھا لو. ایک ایکس پرائم منسٹر گھر 26 گھنٹے حملہ کیا غیر قانونی طور پہ, صرف اس کو یا اسے قتل کرنا تھا اور یا پکڑ کے جیل میں ڈالنا تھا, اور کوئی قانونی حیثیت نہیں تھی اس کی. آپ تماشا دیکھ رہے ہیں, ساری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے. تو ہماری جو جنگ ہے حقیقی آزادی کی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ قوم جاگ چکی ہے, یہ جو بھی کریں گے عدلیہ کے اوپر حملے کریں گے, قوم عدلیہ کے ساتھ کھڑی ہے. پاکستان کی وکلا کمیونٹی کو کھڑا ہونا پڑے گا عدلیہ کے ساتھ, کیونکہ اگر آئین گیا تو قوم ختم. اور دوسری چیز کہ یہ جو کر رہے ہیں ہمارے جو لوگوں کو پکڑے, علی مین کو جو پکڑا ہے, جو کیسز کر رہے ہیں, لوگوں کو جیلوں میں ڈال رہے ہیں, میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری قوم تیار ہو جائے کہ اگر ان کا خیال ہے کہ ہم چپ کر کے یا تو انہوں نے الیکشن نہیں کروانے, تب بھی ہمیں سڑکوں پہ نکلنا پڑے گا, اور اگر انہوں نے, اور پرامن طریقے سے, اور اگر انہوں نے الیکشن کروائے اور یہ سب کو اندر بند کر دیا, ساروں کو جیلوں میں ڈال دیا, کارکنوں کو جیلوں میں ڈال دیا, کینڈیڈیٹس کو ہراساں کیا, تاکہ ہمارے ہاتھ باندھ کے اگر ہم الیکشن لڑیں, اور ان کا خیال ہے کہ ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں گے, پھر ہمیں سڑکوں پہ نکلنا پڑے گا. اور میں اپنی قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں, ہم ہر چیز کے لیے تیار ہونا چاہیے. اور ہم اگلے دنوں میں ہم دیکھیں گے کس طرح جا رہا ہے. اگر ہم نے دیکھا کہ یہ اسی طرح ہی